مرزا جیلمی صاحب گمراہ شخص سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ گستاخ رسول او بھامے جناب جیلہ میں چوبے تے بھامے ہووے جناب او وقت دا گورنر تے بھامے ہو جناب ہووے ملون کوئی دنیا دا ساڈا نعرہ ایکو ہی ہے من سبا نبی جن کتا پاگل ہو جائے نا پھر انہوں پٹا نہیں پایا جاندا پھر انہوں انجینئر محمد علی مرزا ان کو گرفتار کر لیا گیا پہلے ایم پی او کے انڈر اور اس کے بعد ان کو اس میں 295 سی لگائی گئی توہین رسالت۔ انہوں نے نا اپنی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور اپنے انہوں نے وہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سمجھیں گے جس طرح جہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس ملک کا مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں مذہب ہے ہی نہیں۔ ایک طرف تو جہلم پولیس کی کارروائی ہے، دوسری طرف پورے ملک میں بھونچال آ چکا ہے۔ کہیں سعد رضوی کا دو ٹوک اعلان ہے، کہیں لبرلز اور فیمنسٹ کی چیخ و پکار ہے، اور حیران کن طور پر قائدیانیوں کا آفیشیل میڈیا رپورٹ ٹائم بھی میدان میں آ چکا ہے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک گرفتاری ہے یا پھر ایک ایسا کھیل ہے جس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس اہم ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پہلے اس گرفتاری پر مختصر سی بات کر لیتے ہیں، پھر آج کی تمام اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہلم پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق مرزا کو سیکشن MPO 3 آرڈیننس 1960 کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی اقدامات تاکہ امن و امان متاثر نہ ہو۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بعد میں ان کے خلاف 26 اگست کو حمیر علی قادری رکن شورا عالمی تنظیمات اہل سنت نے سیکشن C 295 یعنی توہین رسالت کا مقدمہ درج کروایا، اور مرزا جہلمی پر قانون پیکا 2016 کا سیکشن 11 بھی لگا دیا گیا۔ اور کل انجینئر مرزا جہلمی کے خلاف ایک اور درخواست DPO جہلم کو بھی دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری سے ایک روز پہلے جہلم کے مذہبی رہنماؤں کا ایک وفد ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے آیا تھا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرزا کے بیانات کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کو بنیاد بنا کر انہیں خطرہ ایمان قرار دیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد مرزا کو 30 دن کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کی اکیڈمی پر تالے لگا کر اسے بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، فی الحال صورتحال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اگلے 30 دن کے لیے جیل کی دیواروں کے پیچھے رہیں گے، اور ملک میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ کیا یہ گرفتاری انہیں سزا کی طرف لے جائے گی یا پھر ایک بار دوبارہ سے وہ بچ نکلیں گے؟ ناظرین، یہاں پہلے تحریک لبیک پاکستان کا ذکر کرتے چلے۔ حافظ سعد رضوی نے انجینئر محمد علی مرزا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ گستاخ رسول او بھامے جناب جیلہ میں چوبے تے بھامے ہووے جناب او وقت دا گورنر تے بھامے ہو جناب ہووے ملون کوئی دنیا دا ساڈا نعرہ ایکو ہی ہے من سبا نبی جن کتا پاگل ہو جائے نا پھر انہوں پٹا نہیں پایا جاندا پھر انہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر پیغام دیتے ہوئے کہا، جہلم کی گلیوں کی کسی گم کشتہ فرد سے لے کر ایوان اقتدار کی کسی گورنر تک جو بھی ہمارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی صداقت پر حرف زنی کرے، اس کا مقدر وہی جو آئین پاکستان کی دفعہ C 295 میں واضح طور پر درج ہے۔ ناظرین، آپ سعد حسین رضوی کے اس بیان پر کیا کہیں گے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اچھا، اب یہاں ذرا ایک اور اہم پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، مرزا جہلمی کی گرفتاری کی خبر تو سب جگہ چلی، لیکن ایک خبر ایسی بھی سامنے آئی جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر رپورٹ ٹائم نے بھی لگائی، اور یاد رہے کہ رپورٹ ٹائم دراصل قائدیانی جماعت کا آفیشیل نشریاتی ادارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قائدیانی میڈیا کیوں انجینئر مرزا کی حق میں بول رہا ہے؟ کیا یہ محض ایک خبر کی اشاعت ہے یا پھر پس پردہ کوئی گہرا تعلق ہے؟ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ رپورٹ ٹائم نے کبھی بھی کسی بڑی اسلامی اسکالر کی گرفتاری کو ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ بہت سے علماء کرام گرفتار ہوئے، تو پھر مرزا جہلمی کے لیے یہ خصوصی توجہ کیوں؟ کیا واقعی مرزا جہلمی اور قائدیانیوں کے درمیان کوئی خفیہ ہم آہنگی ہے، یا پھر یہ صرف محض ایک اتفاق؟ یہ وہ سوال ہے جس نے عوامی حلقوں میں شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اگرچہ بظاہر مرزا جہلمی نے خود کو ہمیشہ مسلم محقق کے طور پر پیش کیا، مگر یہ حقیقت کہ قائدیانی میڈیا ان کی گرفتاری کو بھرپور کوریج دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے عوامی حلقوں میں شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ گزشتہ کچھ ٹائم پہلے صحافی ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت کھل کر بات کی تھی۔ پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں،
پھر آتے ہیں واپس. کے نزدیک مرزا جیلمی صاحب گمراہ شخص سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں, ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں, روافظ کے فرنٹ مین ہیں, اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج. اب مفتی صاحب کی گفتگو اور رپورٹ ٹائم کی پوسٹ کو اگر ہم آمنے سامنے رکھ کر بات کریں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. اچھا چلیں, اگر صرف رپورٹ ٹائم کی پوسٹ کی بات کی جائے تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ صرف میڈیا کوریج ہے یا پھر پس پردہ کوئی گہرا تعلق چھپا ہے. اب اس سوال کا جواب ناظرین میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. ہم مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں پاکستانی سنگر جواد احمد صاحب کے حوالے سے بھی. موصوف اپنی ویڈیو میں اس گرفتاری کو پاکستان کا نقصان قرار دے رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کس حوالے سے کہہ رہے, اور ان کے علاوہ بھی چند لبرلز بشمول تمام فیمنسٹ کے اس گرفتاری کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے رہے ہیں. یا مجھے ہنسی بھی آتی ہے. اب ایک بات مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ان کے اور یورپ کے آزادی اظہار رائے میں کیا فرق ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی آخر الزمان کے خاکے بنانے کو آزادی اظہار رائے سمجھتے ہیں, اور یہ لوگ گستاخی کرنے کو آزادی اظہار رائے قرار دے رہے ہیں. اب ناظرین آپ ہی فیصلہ کریں, اگر وہ غلط ہیں تو پھر یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے. خیر ہم بات کر لیتے ہیں جواد احمد کے حوالے سے. ویسے تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں اپنی ویڈیو میں کہیں جس کا جواب دینا ضروری تھا, مگر فی الحال میں ان کی ایک ہی بات پہ ان کو جواب دیتا چلوں. ان کا وہ کلپ سن لیتے ہیں پہلے جن پر انہوں نے علماء کرام اور پاکستان کے حالات پر بات کی. انجینئر محمد علی مرزا, ان کو گرفتار کر لیا گیا پہلے ایم پی او کے انڈر, اور اس کے بعد ان کو اس میں 295 سی لگائی گئی توہین رسالت. انہوں نے نا اپنی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے, اور اپنے انہوں نے وہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھیں گے جس طرح جہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں. ایشو یہاں پہ آگے بنتا ہے جب یہ لوگ اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کرتے ہیں. اور اب اگر ایک دفعہ ابھی محمد علی مرزا پہ یہ آیا ہے معاملہ, ابھی تو اس کی باری آئی ہے, تو آگے کسی اور کی باری آئے گی. اس ملک کا مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں مذہب ہے ہی نہیں. اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان, عزت روزگار, تعلیم, علاج, تنخواہ, عزت, اور پھر بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف, اور یہ گیس, اور پھر یہ جو وسائل ہیں, اور اس کے بعد یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی سہولت, اس کا مسئلہ ہے. جناب جواد احمد صاحب, یہ پاکستان ہے, جتنا آپ کا اور ہمارا ہے اتنا علماء کرام کا بھی ہے. اگر ان کی اپنی دکانیں ہیں تو پھر آپ اپنے کیبن کیوں نہیں بند کر لیتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا اصل مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان اور عزت کا ہونا چاہیے. تو حضور والا, یہ روٹی کپڑا اور مکان تو ویسے بھی گزشتہ 80 سالوں سے ہمیں نہیں مل رہا, تو عزت کی بات تو آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا. اور رہی ناموس رسالت کی بات, تو مسلمان بھوک اور پیاس سے تو مر سکتا ہے مگر حرمت رسول پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں کر سکتا. خدا کرے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے. اور دوسری جانب مرزا جہلمی کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بشمول بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام کے تمام متفقہ طور پر فتاوے دے چکے ہیں, جنہوں نے اپنے فتاووں کے ذریعے مرزا جونیئر کو گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت ڈکلیئر کیا ہے. خیر ناظرین, مرزا جہلمی کی گرفتاری کے بعد صورتحال کافی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے اور کون کیا چاہتا ہے. تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تصویر اب دھندلی ہے؟ ہمیں تو خیر یہ دھندلی نہیں لگتی. ایک طرف پوری امت مسلمہ کے جذبات, سعد رضوی جیسے قائدین کی للکار اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے فتوے موجود ہیں, اور دوسری طرف قائدانی میڈیا کی حمایت, لبرلز کی واویلے اور جواد احمد جیسے افراد کے ناقابل فہم بیانات. سوال یہ ہے کہ مرزا جہلمی دراصل کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا؟ کیا یہ صرف ایک شخص کی گرفتاری ہے یا پھر پاکستان کے ایمان اور نظریے پر ایک حملہ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں جائیں, اپنی رائے ضرور دیں, اور ہاں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ ہے حق ٹائم, سچ ابھی باقی ہے.